الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ تمہاری دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، اس میں سے کچھ بھی آسمان کی جانب پرواز نہیں کرتا حتیٰ تصلی علی نبیک، یہاں تک کہ تو اپنے نبی پر درود پاک پڑھے۔ یعنی جب بھی دعا مانگیں تو اس کے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھ لینے کی برکت سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ہمارا موضوع شراب کے تعلق سے چل رہا تھا۔ اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ابتدا میں ایک حکایت سماعت فرمائیے۔ اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے پائے کے ولی تھے۔ ان کے کئی سارے شاگرد تھے۔ ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد کہ موت کا وقت جب قریب آیا تو آپ اپنے اس شاگرد کے پاس اس کی حالت نزع کے وقت تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے۔ تو اس شاگرد نے کہا سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے کلمہ شریف کی تلقین کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ بولا میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ انہی الفاظ پر اس شاگرد کی موت ہو گئی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا۔ 40 دن تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے۔ 40 دن کے بعد فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شاگرد سے استفسار فرمایا، پوچھا کہ کس سبب سے اللہ تعالیٰ نے تیری معرفت سلب کر لی؟ حالانکہ میرے شاگردوں میں تیرا بہت بڑا اونچا مقام تھا، تو بڑا ہی علم والا تھا، بہت ذہین تھا، اس کے باوجود تجھے کلمہ نصیب نہ ہوا۔ اس شاگرد نے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جواب دیا، 3 عیب کے سبب سے ایسا ہو گیا کہ میرے اندر 3 عیب تھے، ان 3 عیبوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری معرفت سلب فرما لی۔ کہنے لگا، نمبر 1 چغلی، کہ میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کچھ اور بتاتا تھا۔ نمبر 2 حسد، میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا۔ اور نمبر 3 شراب نوشی، کہ ایک بیماری سے شفا پانے کی غرض سے
طبیب کے مشورے پر ہر سال شراب کا ایک گلاس پیتا تھا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس حکایت میں پتہ چلا کہ ایک ولی کامل کا شاگرد روزانہ شراب نہیں پیتا تھا، سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی ایک گلاس، اور کس وجہ سے؟ اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک بیماری سے شفا پانے کی وجہ سے پیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 عیوب کی وجہ سے اس کو دنیا میں کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہ عطا فرمائی۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، جب سال میں ایک گلاس شراب پینے کا عالم یہ ہے، تو جو روزانہ پیتے ہیں، ہفتے میں پیتے ہیں، وہ بھی پیٹ بھر پیتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض نادان شرابی شراب پیتے ہوئے دل کو یہ تسلی دے لیتے ہیں کہ یہ شراب نہیں، بلکہ یہ تو اپنے اندر ٹینشن جو میں پاتا ہوں، اس ٹینشن کو بھلانے کے لیے شراب پی رہا ہوں، اپنے غم کو بھلا دینے کے لیے پی رہا ہوں، میرے اندر ٹینشنیں بہت ہیں، مجھے الجھن ہوتی ہے، مجھے پریشانیوں کا سامنا ہے، اس وجہ سے میں شراب پی رہا ہوں۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، چاہے بیماری سے شفا یابی کے لیے پیا جائے، یا خوش طبعی کے لیے پیا جائے، یا کسی ٹینشن یا تکلیف کو دور کرنے کے لیے پیا جائے، بہرحال یہ شراب حرام 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 ہے، اور شرابی کو مرتے وقت ایمان ضائع ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ شراب اللہ کریم نے قرآن پاک میں 2 ٹوک الفاظ میں فرما کر حرام فرما دیا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عرب کی نس نس میں شراب بھری ہوئی تھی، اور عرب لوگوں سے زیادہ شراب پینے والے اگر کہا جائے کہ دنیا میں کوئی نہ تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ہر کھانے کے بعد صبح کی شراب، شام کی شراب، دوپہر کی شراب، رات کی شراب الگ الگ ہوا کرتی تھی، اور ہر گھر میں مٹکوں میں شراب بھری ہوا کرتی تھی۔ لیکن پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ اتنے شراب کے جو دل دادا تھے اور شراب کو اتنا محبوب رکھا کرتے تھے، صبح ہو تو شراب، شام ہو تو شراب، دوپہر ہو تو شراب، کھانے سے پہلے ہو تو شراب، کھانے کے بعد ہو تو شراب، دکان میں ہو تو شراب، گھر میں ہو تو شراب، اور وہ بھی کئی مٹکوں میں بھری ہوئی، ہر ایک کے گھر میں شراب ہوا کرتی تھی۔ لیکن اتنے دل دادا ہونے کے باوجود جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ آج سے شراب حرام کر دی گئی، تو حدیثوں کے راوی بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ میں شراب کا گلاس ہوتا اور وہ پی رہا ہوتا، اور جب یہ آیت پاک نازل ہوئی اور ان کو بتایا گیا کہ اسلام نے، قرآن نے، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، آدھی شراب پی چکے ہیں، آدھی شراب گلاس میں باقی ہے، لیکن وہ صحابہ کا جذبہ دیکھو اور ایمانی جذبہ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ یہ آدھی جو شراب بچی ہے اس کو پی لوں پھر اب اس کے بعد نہیں پیوں گا، نہیں، بلکہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں کئی لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، ان کے ہاتھ میں جام تھے، کچھ شراب پی لیا تھا، کچھ اس گلاس میں باقی تھا، اور جب آنے والے نے بتایا کہ اسلام نے شراب کو حرام کر دیا ہے تو ان صحابہ کرام نے شراب کے گلاس کو یوں ہی پھینک دیا اور کہا، انس، ان مٹکوں میں جو شراب بھری ہوئی ہے ان کو بھی انڈیل دو۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ ہمارے صحابہ کا مزاج تھا کہ جس بات سے اسلام نے منع کر دیا اس سے باز آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شراب کو حرام فرمانے کے بعد یہ الفاظ استعمال فرمائے، ہل انتم منتہون،
کہ یہ شراب حرام ہو گئی ہے، کیا تم اب اس سے باز آ گئے؟ کیا تم نے شراب نوشی سے رک گئے؟ تو جب صحابہ نے سنا تو کہا اے ہمارے رب، ہم شراب نوشی سے باز آ گئے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، شراب کا اتنا دل دادا وہ معاشرہ جس کے نس نس میں رگ رگ میں شراب کی محبت پیوست تھی، بھری ہوئی تھی، لیکن جب اسلام نے شراب کو حرام کیا تو انہوں نے شراب کو ایسا چھوڑ دیا جیسے شراب کو جانتے ہی نہیں تھے، بلکہ جن کے مٹکوں میں شراب بھری ہوئی تھی ان کو اونڈیل دیا اور اس کو بہا دیا، اتنا بھی گوارا نہ کیا، نہ ان کے ذہن میں یہ وسوسہ آیا صاحب اس میں پیسہ لگا ہے، محنت لگی ہے، پھینک دیں گے یہ ضائع چلا جائے گا، چلو اتنی پی لیتے ہیں اس کے بعد سے نہیں پیئیں گے۔ نہیں پیارے اور محترم اسلام بھائیو، جب ان کو یہ فرمان ملا کہ شراب حرام ہو گئی، یکدم سے چھوڑ دیا اور اس سے ایسی نفرت اور ایسی کنارہ کشی اختیار کر لی کہ لگتا تھا کہ وہ شراب پیتے ہی نہیں ہیں اور شراب کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اسی اسلام، اسی دین اور اسی قرآن کے ماننے والے ہم بھی ہیں۔ اگر اب تک معلوم نہیں تھا تو اب معلوم ہو گیا کہ شراب حرام ہے، اب شراب نہیں پینا چاہیے۔ اچھا، شراب پینے سے دنیاوی بھی نقصان ہے، اخروی بھی نقصان ہے، شریعت کا بھی نقصان ہے، دین کا بھی نقصان ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ نقصان پیش کروں گا۔ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی محدث جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شراب کے 10 نقصانات بیان کیے ہیں، اور پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہر مذہب والا جو باشعور ہے، عقل مند ہے، وہ شراب سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ شراب سے عقل زائل ہو جاتی ہے، شراب سے ماں بیٹی کی تمیز نہیں رہتی اور بندہ گالی گلوچ بکنے لگتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اپنی کیفیت ایسی کر لیتا ہے جیسے کہ پاگل آدمی کی ہوتی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس کتاب میں، جو میرے پاس کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک شرابی کو دیکھا گیا کہ شراب کے نشے میں مست نالی کے کنارے گرا پڑا ہے اور اس کے منہ سے بلغم نکلی اور اس کے بلغم کو کتا چاٹ رہا ہے۔ تو ایسے واقعات بھی آپ نے بھی سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے کہ جب ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، نشے میں بدمست ہو جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو کیا کتا کیا جانوروں کی طرح ان کی زندگی ہوتی ہے، کوئی نالے میں گرا پڑا ہوتا ہے، کوئی راستے میں گرا پڑا ہوتا ہے۔ تو ایسی چیز جو ہمیں گرا دے، نالے میں پھینک دے، اور بچے بھی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بھی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، بوڑھے بھی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے ایسا شخص جو شرابی ہوتا ہے۔ تو عقل رکھنے والا شخص جب ایسی حالت شرابی کی دیکھتا ہے تو وہ شراب سے یقیناً نفرت کرنے لگتا ہے۔ اور غیر مسلم برادریوں میں بھی کوشش کی گئی شراب کو بند کرنے کی، لیکن پیارے اور محترم اسلام بھائیو، وہ بند نہیں کر پائے۔ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ انگلش ممالک میں جب شراب کے نقصانات پر تحریریں اور کتابیں لکھی گئیں تو گورنمنٹ نے بہت کوشش کی کہ شراب کو بند کیا جائے، لیکن وہ گورنمنٹ وہاں کی شراب کو بند کرنے میں ناکام رہی، بالآخر اس کو اجازت دینی ہی پڑی۔ لیکن پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ایک طرف ان گورنمنٹ کا عالم دیکھیے کہ اتنی کوشش کی کہ شراب بند ہو جائے، لوگ شراب پینا چھوڑ دیں، لیکن نہیں چھوڑیں۔ لیکن قربان جائیے، ایک دین اسلام بھی ہے کہ جب اسلام میں شراب کو حرام کر دیا گیا تو ہر مسلمان شراب کو چھوڑ دیا۔ تو ایک طرف یہ دنیا دار لوگ بند کرنے پر چاہتے ہیں، بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں بند کر پاتے ہیں، اور اسلام کی ایک آیت نازل ہوتی ہے، مسلمان شراب چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اسلام نے ہمیں اچھی چیزوں کا حکم دیا ہے، اور جو شارحین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منہ کے یہ اوپر جو ناک رکھی ہے نا، یہ منہ کے اوپر ناک کیوں رکھی ہے؟ حالانکہ اس ناک کو منہ کے نیچے بھی رکھا جا سکتا تھا، کان کے پاس بھی رکھا جا سکتا تھا، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے کہیں کر دیتے ہیں، لیکن یہ ناک کو منہ کے اوپر کیوں رکھا گیا؟
تو فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ میرا بندہ یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ اس شکل میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ انسان کی شکل اور انسان سے بڑا پیار ہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ تو نے جنت بنائی، دنیا بنائی، اور ہمیں بنایا اور انسان کو بنایا، اور انسان دنیا میں جا کر نکاح کرے گا، کھائے گا، پیے گا، تو لہٰذا ایسا کر کہ دنیا انسانوں کے لیے بنا دے اور جنت ہمارے لیے بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے فرشتو، جس مخلوق کو میں نے اس طرح پیدا کیا کہ میں نے کہا ہو جا اور وہ مخلوق ہو گئی، اور ایک مخلوق کو میں نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا یعنی انسان کو، تو جس مخلوق کو میں نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا ہے اس کے لیے دنیا نہیں بلکہ دنیا بھی دوں گا اور جنت بھی دوں گا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فرشتوں سے بھی افضل بنایا ہے، اور یہ افضل المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میرے بندے کے پیٹ میں کوئی گندی چیز نہ چلی جائے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منہ کے اوپر ناک رکھی کہ اگر منہ کے پاس کوئی بدبودار چیز، کوئی گندی چیز، کوئی گھٹیا چیز آئے گی تو یہ ناک بتا دے گی کہ یہ بیکار چیز ہے، اس کو مت کھایا جائے، اس کو مت پیا جائے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، شراب میں بدبو آتی ہے، جب آدمی منہ کے قریب شراب کا گلاس کرتا ہے تو ناک کہتی ہے نہیں نہیں تجھے نہیں پینا چاہیے۔ تو اللہ نے ہمارے منہ کے اوپر ناک رکھی تھی تاکہ یہ تمہیں بتائے کہ اچھی چیز ہے یا بری، لیکن شراب پینے والا کیا کرتا ہے کہ اللہ کی اس نشانی کو بھی نہیں مانتا، ناک کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ بدبودار چیز ہے نہیں پینا چاہیے، لیکن پھر بھی گٹ گٹ کر کے پی رہا ہوتا ہے۔ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اللہ کی حکمت سے بھی ہم ناواقف ہیں، اور علماء فرماتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا تو اس کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کھانے پینے کی چیز اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی غذا کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتا ہے حیض کا خون، جو ماہانہ عورتوں کو خون آتا ہے، وہ خون جب بچہ ٹھہر جاتا ہے تو خون آنا بند ہو جاتا ہے، وہ خون بچے کی غذا بننے لگتا ہے۔ اب جب بچے کی غذا بننے لگتا ہے تو وہ گندھا خون ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خون کو ناف کے ذریعے پہنچاتا ہے، منہ کے ذریعے نہیں پہنچاتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بندے کا کہیں منہ نہ خراب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حیض کے خون کو غذا بنایا، لیکن پہنچانے کا راستہ بدل دیا، ناف سے پہنچایا، منہ سے نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ منہ سے میرا ذکر کرے گا، میرا نام لے گا، اس کو گندا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ لیکن پیارا اور محترم اسلام بھائیو، ماں کے پیٹ میں اللہ نے ہمارے منہ کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ کو پاک رکھا، صاف رکھا، لیکن دنیا میں آ کر ہم نے اس منہ کو ناپاک کر دیا شراب کی وجہ سے۔ اور پیارے اسلام بھائیو، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے وہ ایسے ایسے ڈرگس استعمال کرتے ہیں اور نشہ والی اشیاء استعمال کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں سنو تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے، یار اب اس کی 10 سال عمر ہے، 12 سال عمر ہے، 13 سال عمر ہے، 15 سال، 20 سال، ابھی اس کی جوانی بھی صحیح سے نہیں آئی اور یہ نشے والی چیزیں استعمال کر کے اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے۔ اس کے گھر والے بھی پریشان، ماں باپ بھی پریشان۔ ایک واقعہ بتاؤں آپ کے نگلے ہی کا ہے، ایک بچہ ہے کم و بیش 16 سے 18 سال کی عمر کا ہوگا، لیکن صحبت اس کو ایسی مل گئی کہ وہ چرس پیتا ہے، معاذ اللہ۔ اب اس کے ماں باپ پریشان ہیں، اس کو لاکھ سمجھاتے ہیں لیکن نہیں سمجھ میں آتا۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہی حال نہ جانی کتنے گھرانوں کا ہوگا، کتنے اسلامی بھائیوں کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ تو اس کے اندر اور اس کے بھیتر جا کر ہم تھوڑا غور تو کریں کہ یہ شراب پینے لگا ہے، یہ جوا کھیلنے لگا ہے، یہ افیم پینے لگا ہے یا گانجا پینے لگا ہے، اس کو کس نے سکھایا؟ میں تو پیتا نہیں ہوں، اس کو کس نے سکھایا؟ تو یہ بری صحبت نے سکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنیے، پھر اس کے متعلق میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو 10 سال سے لے کر 18 سال تک
یہ بچے کی ایسی عمر ہے کہ باپ اپنے بچے کے پیچھے ایسا لگا رہے جیسے آدمی کے پیچھے اس کا سایہ لگا رہتا ہے، کیونکہ یہ 10 سال سے لے کر 18 سال کی جو عمر ہے، 8 سال کا دورانیہ بنتا ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ اگر بچہ اسی میں سنبھل گیا تو اس کی زندگی سنبھل گئی، اگر اسی میں بگڑ گیا تو پوری زندگی بگڑ جائے گا۔ اگر باپ سائے کی طرح اپنے بچے پر نہ ہو، وہ کہاں اٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، یہ باپ اس کو بتائے اور اس کے کھانے پینے کے معاملات میں غور کرے اور نظر رکھے کہ یہ کیا کھاتا پیتا ہے، اور جو اس کی خواہش ہے کہ میں یہ کھاؤں، اور باپ جانتا ہے کہ یہ نقصان والی چیز ہے، اس کو منع کرے۔ لیکن پیارا اور محترم اسلام بھائیو، یہی عمر جو 10 سے 18 سال کی ہوتی ہے، ہم اپنے بچے کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، کس کے ساتھ جا رہا ہے، کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، کس کے ساتھ صبح میں گزار رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔